بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق إن الله مع الصابرين. صلوات. حضرات، قرآن کے 4 لفظوں کی تلاوت کرتے ہوئے جو سلسلہ گفتگو جاری ہوا ہے، آج اس کا یہ تیسرا مرحلہ ہے. ارشاد احادیت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے صبر اور مجبوری. بے اختیار بے بس انسان کا کہیں پر رک جانا مجبوری ہے. با اقتدار کا کسی شے کو برداشت کر لینا صبر ہے. اس صبر اور مجبوری کے بنیادی فرق کو اگر ہم اس کی کنہ ذات تک، اس کی اصل تک، اس کی تہ تک، اس کے عمق تک، اس کی گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ صبر کرنے والے اور ہیں، مجبور اور ہیں. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مجبوریاں ہیں. ہمارے ملک کا ٹریفک سسٹم لیفٹ سائڈ چلنے کا ہے، رائٹ سائڈ چلنے کا نہیں ہے. تو ہم چونکہ روڈ کے داہنی طرف نہیں چل سکتے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ بائیں طرف چلیں. اور اس مجبوری میں ایک خوف بھی شامل ہے کہ اگر داہنی طرف چلنے کی کوشش کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے ٹکرا جائیں یا کوئی ہم سے ٹکرا جائے، اور اس دنیا سے صرف اپنے انداز رفتار کو بدلنے کی وجہ سے خود بخود یہ کہتے ہوئے رخصت ہو جائیں کہ ہم تو اپنے ملک کے نظام سے الگ ہٹ کے چلنا چاہ رہے تھے. ٹریفک سسٹم کچھ اور تھا، اور یہ کہ ہم لیفٹ سائڈ سے کبھی کبھی اوورٹیک کرنے لگتے ہیں. بڑا خطرناک ہے یہ سب کچھ. اب مجبوریاں کیا ہیں اور صبر کیا ہے؟ آج کی گفتگو تھوڑی ذرا سا بدلے ہوئے انداز میں ہوگی، اور وہ بات میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صبر اس عورت کا نام ہے جو ماں بنتی ہے. مجبوری اس بچے کا نام ہے جو پیدا ہوتے ہی رونے لگتا ہے. بات سمجھئے؟ صبر باپ نہیں ہے، صبر ماں ہے. جب باپ کو بچے کے رونے سے اپنی نیند میں خلل محسوس ہوتا ہے تو بچے کی ماں سے کہتا ہے اسے چپ کراؤ. اور جو اپنی نیند تج دیتی ہے اپنے بچے کو آرام سے رکھنے کے لیے، اس کو ماں کہتی ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے، آپ کو یہ
بات معلوم ہوگی، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ پیدا ہونے والے کی پہلی نظر سامنے جو روشنی ہوتی ہے اس پر ٹکتی ہے، چراغ کی لو پر، شمع کی لو پر، بلب پر۔ یہ عجیب فطرت ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو نور کی تلاش ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ پیدائشی نابینا نہ ہو۔ نابینا کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے سامنے چراغاں بھی ہو رہا ہو تو وہ پیدا ہی نابینا ہوا ہے، اور کچھ لوگ پیدا ہونے کے بعد بھی نابینا ہو جاتے ہیں۔ تو اندھے کو کیا معلوم کہ مصلی کیا ہے؟ نہیں، اندھے کو کیا معلوم کہ در مسجد کیا ہے، در میخانہ کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے شہر میں دونوں ہیں، ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں، ہمیں تو دونوں کا احترام کرنا ہے۔ اندھے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کہ اسے دکھائی تو نہیں رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ماں کس ہستی کا نام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا، ماں کے 9 مہینے کے بچے کو پیٹ میں پالنے کے بعد، دنیا میں لانے کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے اندر ماں بننے سے پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، زوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، نہ باپ کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ بہن کے لیے، نہ شوہر کے لیے، نہ خود اپنے ماں باپ کے لیے۔ معاف کیجیے گا، میں بہت جو بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اذہان عالی پر بار ہو، لیکن جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والا کسی کو اتنا زیادہ، جب کسی کو پیدا کرنے والی عورت اتنا زیادہ اولاد پر مہربان ہو سکتی ہے تو وہ سوچئے جس نے خلق کیا ہے وہ خالق کتنا مہربان ہے۔ اب دیکھیے بچہ پیدا ہوا ہے، کچھ دن میں اس نے چراغ کی لو پر نظریں جمانا شروع کی۔ اب یہ دیکھیے گا انسانی فطرت ہے۔ پھر وہ بچہ پہلے کسے پہچانتا ہے؟ عیسیٰ کے علاوہ بچہ تو باپ سے پہچانا جائے گا نا، مگر بچہ خود کس کو پہچان رہا ہے پیدا ہونے کے بعد؟ ماں کو پہچان رہا ہے۔ یہ ممتا کی عظمت ہے۔ پہلے بچہ ماں کو پہچانتا ہے، پھر باپ کو پہچانتا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کوئی ایسا بچہ بتا دیجئے جس نے پیدا ہونے کے بعد باپ سے اپنی بھوک یا پیاس ظاہر کی ہو۔ کہ جس عورت کو ہم نے، آپ نے، سوسائٹی نے، سماج نے، معاشرے نے، انسانی تاریخ نے کچل کے رکھا ہے، اور آج 21ویں صدی میں بھی اس عورت کے ساتھ اس کی عظمت کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کو مجھ کو میں، کسی کو کوئی، کسی مرتبے میں بھی ہو، بنانے والا کون ہے؟ روتے رہتے، ماں دودھ نہ پلاتی، بلکتے رہتے، ماں نیند کی دوائیں کھا کے، نیند کی گولیاں کھا کے سو جاتی۔ پھر ایک بات یہ دیکھیے کہ وہی بچہ، میں بہت مجلس ہے، کوئی عام گفتگو نہیں ہو، عام گفتگو میں بہت سی باتیں ہمارا اپنا جو کلچر ہے، ہماری جو تہذیب ہے اس میں نہیں کی جاتی۔ وہی بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنی نجاستیں بکھیرتا ہے، ان کو سمیٹتے ہوئے، ان کو صاف کرتے ہوئے، ان کو پاک کرتے ہوئے باپ کو گھنا جائے گی،
ماں کو گھن نہیں آئے گی. دیکھیے یہ جنت ہے جو کھسک رہی ہے ماں کے قدموں کے نیچے, جہاں باپ بیزار ہوا جا رہا ہے, ماں مانگتا تاپ تاپ کے خدمت کر رہی ہے. ذرا سوچئے, اب یہاں پر مجھے ایک زچا, ایک بچہ اور ایک گھر یاد آ. دیکھیے جب کسی خاتون کے یہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو 2-3 تجربہ کار عورتیں, ہم تو بھائی بہت بیٹھی ہوم ہیں اور بڑی سہولتیں ہیں, فیسلٹیز ہیں, وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن 2-3 تجربہ کار عورتیں جو خود ماں بن چکی ہوتی ہیں, وہ بچے کی پیدائش کے وقت اس عورت کو گھیر کے بیٹھ جاتی ہیں. بچے کو سنبھالنے کے لیے پیدا ولادت کے مرحلے سے تنہا عورت نہیں گزر سکی, اسے کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن نہ جانے معلوم نہیں اللہ مجبوری اور قدرت کا فرق کس طرح دکھاتا ہے. ہمارے یہاں زچا کا تنہا ہونا مجبوری ہے, اور ایک زچا ہے کہ جس کو تنہائی درکار ہے. بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلی. اچھا وہ زوجہ بھی ایسی نہیں ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہو, ایسی نہیں ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہو. معاف کیجیے گا, آپ نے جو واہ کی تو مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا اور کس کو کہا, اور آپ نے کیا سنا اور آپ کیا سمجھ بیٹھے. دیکھیے اس وقت مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا, اور ابو طالب کے گھر کے اور اس مکے کے خانہ کعبہ کے درمیان چھوٹا سا میدان تھا. تو جانا تھا میدان میں, میدان کے بعد ہو رہی ہے. کہیں آپ بتائیے, خدا کی قسم آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں, 1443 ہجری کی 3 محرم 13 اگست سن 2021 شام کے 7:45 بجے ہیں. میں لکھنؤ سے آواز دے رہا ہوں کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کہیں کسی میں سچے جھوٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مذہب و مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, تقوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, تقدس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی یہ بتا دے کہ ابو طالب نے کسی سے پوچھا ہو میری زوجہ حالت حمل میں گئی کہاں؟ میری زوجہ زوجہ حالت حمل میں گئی کہاں؟ دیکھیے عام طور پر بھی معاف کیجیے گا, برا نہ مانیے گا, آپ میں سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں میں انہیں سے بات کر رہا ہوں, اور ان میں عمر کی قید نہیں ہے. وہ بڈھے ہیں, ان کی بڑھیا کہیں چلی گئی تو ڈھونڈ رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, ارے کہیں ٹکرا نہ جائے, کہیں لڑ نہ جائے, کہیں گر نہ پڑے, بڑھیا کہاں گئی, ڈھونڈ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. ابھی ایام ازاں ہیں, ہر وقت تو مجلسیں ہو رہی ہیں ہر جگہ,
گھر میں بتائے بغیر آپ کی اہلیہ کہیں مجلس میں چلی گئی. آپ جو گھر میں پہنچے اور تھوڑی دیر آپ نے انتظار کیا، من وہ مجلس سے دوسری مجلس میں چلی گئی، دوسری سے تیسری میں چلی گئی. اب آپ نے پریشان ہونا شروع کیا. اب ہر ایک کے پاس یہ سیل فون ہے. اب آپ نے فون میں لینا شروع کیا. ارے بھائی ہماری اہلیہ تمہارے یہاں تو نہیں ہے، تمہارے یہاں تو نہیں ہے. ارے معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں مجلس ہی میں گئی ہوں گی. محرم میں تو بد کردار بھی اچھے ہو جاتے ہیں. ارے میں جو بات کہنا تھا وہ کہہ چکا، مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا. آپ سمجھیں تو بھی اچھا ہے، نہ سمجھیں تو اور زیادہ اچھا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنا پریشان کیوں رہے ہیں؟ اب آپ کو غصہ آنا شروع. اب آپ جہاں بیٹھے دیکھیے صاحب گھر سے آپ نکل آیا، دیکھیے معلوم ہی کہاں چلی گئی مجلس میں. اب بتائیے بتایا ارے ایک پرچہ ہی لکھ کے چھوڑ کے چلی جاتی کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد فلاں جگہ جائیں گے. ایک فون کر دیتی کہ ہم فلاں جگہ ہیں. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کی 3 محرم سن 43 ہجری 13 اگست 2021 عیسوی کی بات کر رہا ہوں. 3 دن 3 راتیں زوجہ گھر والے کے آئی نہیں ہے. شوہر کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا ہے، پوچھ بھی نہیں رہا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابو طالب کے ایمان پر بحث کرنے والوں، پہلے ابو طالب کا علم تو سمجھ لو. علم ابو طالب سمجھو، ایمان ابو طالب تم نہیں سمجھ پاؤ گے. ظاہر ہے کہ ابو طالب کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. جو ایمان لائے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کا ایمان نفاق زدہ ہے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے آپ کے ایسے سستے مومن جو تاریخیں دیکھ کے مومن ہو جاتے ہیں پھر غیر مومن ہو جاتے ہیں، ہم بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن ابو طالب کے علم کی عظمت دیکھیے، ابو طالب کی علم کی عظمت دیکھیے کہ ابو طالب کو علم ہے کہ زوجہ کو کہاں جانا ہے، اور زوجہ اتنی بڑی عالمہ ہے، اتنی بڑی عالمہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ حالت حمل میں اپنے گھر سے نکل کے کس کے گھر جانا ہے. ارے دیکھیے خدا کی قسم، لوگ یہ کہتے ہیں کب تک کہ یہ سب فضائل پڑھیے گا. جب تک کہ 70 رکعت نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک کہ 30 روزے رکھے جاتے رہیں گے، جب تک کہ خانہ کعبہ کے چکر کاٹے جاتے رہیں گے، جب تک کہ زکات دی جاتی رہے گی، جب تک کہ خمس دیا جاتا رہے گا، جب تک کہ حقوق والدین بیان ہوتے رہیں گے، جب تک کہ شریعت پر عمل کی تلقین کی جاتی رہے گی، جب تک کہ اجتہاد و تقلید کے مسئلے بتائے جاتے رہیں گے، تب تک کہ ہم یہ بھی پڑھتے رہیں گے. کیونکہ ہمیں ایسا مقلد نہیں چاہیے کہ جو تقلید تو کرے کسی عظیم الشان مرجع تقلید کی، اور اس سے واقف نہ ہو کہ جس کے پیدائش کی کے رخ پر وہ مرجع تقلید سجدہ کر کے سجدہ کرنا سکھاتا ہے. دیکھیے یہ دونوں آج میں آپ دیکھیے بنت اسد، ایک بات یہ یاد رکھیے گا، فاطمہ ہر ایک کا نام نہیں ہو سکتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ نام جناب اسد نے
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان پر وحی نازل ہوئی تھی یا الہام ہوا تھا. کسی کے قلب پر کوئی کیفیت بھی کبھی کبھی طاری ہوتی ہے، وہ وحی و الہام سے الگ ہوتی ہے. بیٹی پیدا ہوئی، باپ نے نام رکھا، اسد نے نام رکھا بیٹی کا فاطمہ. ہم احتراماً خالی بنت اسد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آنے والا یہ نام ہے وہ ہم بے وضو لینا مناسب نہیں سمجھتے. وہ نام جو ہے اس کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے. ہم اصل نام نہ لے کے سیدہ کہنے کافی ہے. شاید اگر حدیث قصہ میں آ رہا ہے، زیارت میں آ رہا ہے، دعا میں آ رہا ہے تو یہ نام لے لیں. روزمرہ کی زندگی میں ہم جناب سیدہ کہتے ہیں، ہم اصل نام نہیں لیتے. اور یوں بھی نامحرموں کو اصل نام لینا اس عظمت کے احترام میں تھوڑا سا جسارت سی محسوس ہوتی ہے. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، یا میں آپ کو پہلی مرتبہ کو سمجھا رہا ہوں، یا یہ کہ اس مجلس سے کچھ لے کے جائیے. لے کے نہ جائیے، کچھ دے کے جائیے. دے کے کیا جائیے؟ صلوات پڑھیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں. نعرہ حیدری لگائیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ علی والے ہیں. اور یہ تو دیکھیے ہاں بات آ رہی ہے علم کی بات آ رہی ہے، ایمان کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک خاتون حالت حمل میں ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ اس کا ولادت ہونے والی ہے. وہ گھر سے نکلی، شوہر اگر راضی نہیں تھا تو بعد میں خفا کیوں نہیں ہوا؟ کسی جھوٹی تاریخ میں بتا دیجئے کہ ابو طالب نے کسی سے کہا ہو کہ بنت اسد کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بتا کے جاتی. اللہ کے گھر بھی جائے زوجہ تو شوہر کی اجازت سے جائے. اور کچھ وارث ایسے ہوتے ہیں صابروں کے، مجبوروں کے نہیں، کہ جنہیں صابر حق کے طلاق تک وراثت میں دے جاتے ہیں. کوئی بات سرحد غضب کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر عظمت رسالت کی مربت بھی تھی. تو نامحرم سے نہیں کہا، حسن اور حسین سے کہا کہ جا کے کہہ دو ان سے سوتیلی صحیح ہیں تو تمہاری نانی. جا کے کہہ دو ان سے کہ اب علی کی قوت برداشت جواب دینا جائے اس سے پہلے واپس چلی جائیں، ورنہ وہ حق طلاق استعمال کر دوں گا جو رسول مجھے دے گئے. تاریخ میں صرف علی کا یہ جملہ کافی ہے کہ رسول علی کو حق طلاق دے گئے ہیں. کوئی کسی کو حق طلاق نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو حق طلاق نہیں دے سکتا. رسول نے اپنا ہر حق علی برحق کو اتنا دیا، رسول نے اپنا ہر حق علی برحق کو اتنا دیا کہ جدھر جدھر علی گئے حق ادھر ادھر گیا.
خیر چلیے، یہ دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے تو وہ ایک مصرع ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو دور کی باتیں تو آج ہو ہی رہی ہیں، قریب کی باتیں کون سی ہو رہی ہیں؟ آج کون سا یزید لشکر لیے کھڑا ہوا ہے؟ آج کون سا حرملہ چلے کمان میں تیر جوڑ رہا ہے؟ آج کون سا شبر اپنے خنجر کو کن کر رہا ہے؟ آج کون سا ابن زیاد پھٹا پڑ رہا ہے؟ نام کیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد. زیاد کا مطلب کیا ہوا؟ اور آگے ہر کیمرے کے سامنے سے ہو کے آئیے، ہر کیمرے کو ڈسٹرب کر کے آئیے، تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. پسند نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہر آواز پسند نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہر لباس پسند نہیں ہوتا، ہر ایک کو ہر زبان پسند نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہر چہرہ پسند نہیں ہوتا، ہر ایک کو ہر نام پسند نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ڈھونڈ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہم نماز شروع ہی نہیں کر سکتے، لیکن عبد الرحمن نام کا کوئی شیعہ نہیں ملے گا. ابن ملجم سے اتنی نفرت ہوئی کہ رحمان کے ماننے والوں نے عبد الرحمن کو چھوڑ دیا. اور ایک مرتبہ میں نے ایک روایت دیکھی تھی، اور واقعی کتاب یاد نہیں، بہت آج سے 40-42 سال پہلے کی بات ہے. اچھا اب تو ظاہر ہے کہ کچھ 2-4 لفظ پڑھے تھے وہ بھی بھولنے کی عمر آ گئی، اور اس وقت تو بالکل ہی اب تو اور زیادہ ابتر ہوتا جا رہا ہوں. تو وہ روایت یہ تھی کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عبد الرحمن نام رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. یہ ابو ذری مسجد جو ہے کشمیر محلے میں، اس میں ہمارے ایک استاد تھے، اللہ درجات عالی کرے، وہ بہار الانوار یا کوئی کتاب لے کے بیٹھ گئے تھے اصول کافی منبر سے. انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی، امام زمانہ کی اولادوں میں ایک کا نام عبد الرحمن بھی ہے. ہوگی کوئی روایت، بظاہر میرے استاد سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس وقت میں سوچ کے چپ ہو گیا. لیکن اب میرا بڑھاپا ہے، 72 سال کا ہو گیا ہوں، اور 72 کا ادب شیعوں کو راز بھی بہت آتا ہے. تو بھائی قرض سماعت ادا کر دوں. یہ بات سوچ رہا ہوں کہ علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، آپ عثمان نام کیوں نہیں رکھتے؟ مسلمانوں کی اماں کا نام عائشہ تھا، آپ بیٹی کا نام عائشہ کیوں نہیں رکھتے؟ اب آپ دیکھیے مجبوری نہیں ہے، علم ہے. علم صبر بھی عطا کرتا ہے، اختیار بھی عطا کرتا ہے. علم وہ سا نہیں جو ہم اپنے استادوں سے پڑھ کے اپنے استادوں کے بھی استاد بن کے دکھانا چاہتے ہیں سب کو. وہ ہمارا چھچورا پن کہ 4-6-8 کتابیں پڑھ لی تو پھٹے پڑ رہے ہیں سب کے اوپر، وہ سب کی اصلاح پہ آمادہ ہو گئے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جناب بنت اسد میدان سے گزری، سینہ کعبہ میں داخل ہوئی، ایک دیوار کے پاس آ کے رک گئی. دیوار چٹکنا شروع ہوئی اور پھر
اتنی دیوار شگافتہ ہوئی، اتنی اینٹیں اس میں سے گریں کہ ایک حاملہ خاتون کے آسانی سے گزر جانے کا راستہ بن گیا۔ بیٹے اصل دروازے پر نہیں گئیں، دیوار کے پاس آ کے رکیں۔ اب کہیے تو میں پوچھ لوں، بی بی جب دروازہ موجود ہے کعبے کا کہ آپ دیوار کے پاس کیوں کھڑی؟ اور ایسی دیوار جو گر رہی ہے، گرتی دیوار کے سائے میں کوئی سمجھدار ہے، ہوش مند تو رکتا نہیں کہ یہ گر نہیں ہے، میری نگاہوں کا اثر ہے۔ اور دروازے بجاؤ تم، دروازے بجاتے ہیں مانگنے والے، میں کعبے کو دینے آئیں گے، مانگنے نہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اب دیکھیے یہ ہے صبر، اتنا اختیار ہے۔ اب کعبے میں داخل ہو گئی، وہ دیوار نہ کوئی وہاں مزدور پہنچا، نہ کوئی کاریگر پہنچا، نہ کوئی مستری، نہ سامان، کیسے جڑی اس کی تفصیل کوئی بتا ہی نہیں پاتا۔ جو اینٹ جہاں تھی وہیں پر واپس پہنچ گئی۔ دیکھیے بغیر کسی کے، اب یہ کام فرشتوں سے اللہ نے لیا یا خانہ کعبہ میں جانے والی خاتون کی مرضی سے؟ یہ کام فرشتوں نے کیا، اس بحث میں میں الجھوں گا نہیں، یہ معرفت کی بحث ہے۔ لیکن یہ کہ ایک بات سن لیجیے آپ، یہ صوفی بہت بہتر ہیں ان مسلمانوں سے جو فی الحال کعبے کے متولی ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، اصل میں ہم جواب دیتے ہیں ان یزیدیوں کو جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور سننا پڑتا ہے ان شریف اہل سنت کو جن سے ہمارا فقہی اختلاف ہے، اور یہ کہ وہ اپنی ایک پرانی روایت تو باقی ہیں خلافت کے مسئلے میں۔ تو بہرحال اب تو ان کا کوئی خلیفہ فی الحال ہے نہیں، تو ان کی طرف سے تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں چونکہ ہے اس لیے ہم بولتے رہتے ہیں۔ بھائی ایک بات سوچے، خدا نخواستہ کسی کی نسل ختم ہو گئی، تب کیا اس کے خاندان کی بات کی جائے؟ کیا بچوں کی تعلیم کس کالج میں ہوگی، کس اسکول میں ہوگی، پریپ کے جی میں جانے کے لیے کون سی جگہ مناسب رہے گی، کس محلے میں نیا گھر بنا کے رہیں؟ جب نسل ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی، تو آپ کیا گفتگو کرنا؟ سوچنا سمجھنا تو ان کے وہ ہے جن کے یہاں نسل چل رہی ہے، اور کعبے سے شروع ہوئی ہے، کعبے سے ظاہر ہوگی۔ گھر خدا کا ہے، خاندانی مکان علی اور اولاد علی، پہلا بھی کعبے سے ظاہر ہوا، آخری بھی کعبے سے ظاہر ہوا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ مجھے بس میں دیکھیے اب آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ علم، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ دروازے کے بجائے دیوار سے کعبے میں داخلہ، اور اس کے بعد یہ صبر، یہ صبر غور کیجیے گا۔ اب کعبے میں پہنچی، سنا ہے، دیکھا تو نہیں میں نے، آپ نے بھی نہیں دیکھا، سنا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے،
پھر جناب طالب کے اور بھی اولادیں ہیں، خود طالب ہیں، جعفر ہیں، عقیل ہیں. تو ہم کوئی طالب سے یا جعفر سے یا عقیل سے اس بات کا خفا تو نہیں ہو جائیں گے؟ ان کی عظمت تو کوئی کمی تو ہوگی نہیں. تو ہم کوئی طالب سے یا جعفر سے یا عقیل سے اس بات تو خفا تو نہیں ہو جائیں گے؟ ان کی عظمت تو کوئی کمی تو ہوگی نہیں کہ وہ اپنے گھر میں پیدا ہوئے لیکن علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب یہاں تھوڑا سا شیعوں سے میرا اختلاف ہے. آپ کو بہت اس بات کا فخر ہے کہ ہمارا پہلا امام وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا. میرا ذاتی میری اپنی فکر ہے، میں اپنی فکر کا عاقبت تک ذمہ دار ہوں. میں اپنی ذاتی فکر کا عاقبت تک ذمہ دار ہوں، اور وہ میری ذاتی فکر یہ ہے کہ علی کے لیے یہ شرف نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوا. ایک گھر خالی پڑا تھا، وہ چپ تھے، اتنا چپ تھے کہ ہر چپ کو لوگ بت کہنے لگے. کعبے میں بت بنے بیٹھے تھے اور پجاری اتنے نالائق تھے کوئی رات کو پوجا کرنے بھی نہیں جاتا تھا، کوئی روشنی کرنے بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس وقت اگر چراغ روشن کیا جاتا تو سوئچ سسٹم تو تھا نہیں کہ آف کر دیا آن کر دیا، تو چراغ سے آگ بھی لگ سکتی تھی. تو کفار اپنے سر کعبے میں آگ لگانے کا الزام لینا نہیں چاہتے تھے. دیکھیے خانہ کعبہ میں کیوں نہیں روشنی کرتے تھے کہ بھئی روشنی کر کے گھروں میں چلے جائیں گے اپنے، اگر آگ لگ گئی تو کعبہ جل جائے گا. تو تھے کافر، خدا کو نہیں مانتے تھے، اور رسول نے جب اعلان رسالت کیا تو رسول کو بھی نہیں مانا، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ جلنے پائے، کیونکہ وہ خرابی کی اس حد پر نہیں جانا چاہتے تھے جو ابو سفیان کے پوتے کی قسمت. چار دیواری ہے، اس پہ ایک چھت ہے، سناٹا اتنا کہ خود اپنی سانس سنائی دے اور بس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سکوت اتنا کہ اگر بولے تو صرف اپنی آواز سنائی دے اور بس. اللہ اکبر. خاموشی اتنی کہ خود اپنے ایک ایک سانس کی آواز تو خود اپنے کانوں سے سن سکیں. اتنی وحدانیت ہے سماعت میں، بصارت میں، ناطقے میں، تنفس میں. اب وہاں ایک بچہ پیدا ہوا. اللہ اکبر. کیسے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا؟ وہ بچہ اور ماں ہے. اچھا ماں بھی کعبے میں ہے، بچہ بھی کعبے میں ہے. دیکھیے یہاں تک کہ تو میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا، اور میں زیادہ وقت آپ کا خرچ نہیں کرنا چاہتا اور وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بکثرت مجالس ہیں اور آپ کو سب جگہ مجلسوں میں پہنچنا ہے، اور جو لوگ دور دور تک سن رہے ہیں ان کو بھی اپنے ہاں مقامی مجالس میں عزاداری میں شرکت کرنا ہے. تو ایک بات یہ سنیے کہ کہیں بھی کوئی بڑے سے بڑا محل ہو، ارے چھوڑیے اس کو بھی چھوڑیے، ہم اپنے ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں اس بات کی بات کرتے ہیں جو ہمیں تقریباً روز ٹی وی کے مختلف چینلوں پر دکھائی دیتی ہے.
لال قلعے میں بھی کوئی بچہ اگر پیدا ہوا ہوگا تو جزا خانہ دھویا گیا ہوگا، پاک کیا گیا ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ابو طالب گھر میں اپنے آرام سے بیٹھے ہیں۔ اچھا، گھر میں آرام سے بیٹھتا وہی ہے جسے بیوی بچے کی خیریت معلوم ہو۔ دیکھیے، اگر کسی کا خدا نخواستہ کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو چین سے گھر میں نہیں بیٹھے گا، اسپتال میں جا کر لوگ دوڑ دوڑ کے جائے گا، زیادہ وقت اسپتال میں گزارے گا، نہیں تو مختلف طریقوں سے خیریت معلوم کرتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیے، تیسرے دن رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے، خانہ کعبہ کی کنجی رہتی ہے ابو طالب کے پاس، کہیں گے چچا ذرا کنجی دے دیجئے خانہ کعبہ کی۔ چچا نے بھتیجے سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کنجی کیوں مانگ رہے ہو، کیوں قفل کھولو گے، کیوں تالا کھولو گے، کر لے جاؤ کنجی، کیونکہ معلوم ہے کہ کیوں جا رہا ہے بھتیجا۔ پوچھتے ہیں ناواقف اور بے تکلف۔ اچھا، چچا کا پالا ہوا بے تکلف بھتیجا ہے، کچھ تکلفات بھی نہیں ہے، بے تکلف بھتیجا ہے۔ کہنے لگے کہ ایسا کیجئے کہ کنجی دے دیجئے، لے جاؤ کنجی۔ اب بھائی تم جانو، تمہاری ذمہ داری جانے، ہم سے مطلب نہیں۔ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا تو ہماری ذمہ داری ہوتی، ہمارے گھر میں پیدا ہوتا تو ہماری ذمہ داری ہوتی۔ ہم کعبے کے متولی ہیں، مالک نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں لفظ متولی سن کے آج کے اوقاف آتے ہوں گے، وہ نوعیت دوسری تھی۔ خیر، میں کسی فضول بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ چلیے صاحب، ہو گئی بات، اس میں تو کئی مائک نکل گئے۔ خیر، اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا، اس میں چیزوں کی اٹکل ہے وہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے باوالے ورنہ۔ اب دیکھیے، اب اگر کسی کا مائک نکلے تو ہاتھ سے مجھے، بھائی میری طرف دیکھو تم لوگ سب کیمرے والوں، کسی کا مائک ادھر سے نکل جائے تو کم سے کم ہاتھ سے اشارہ تو کر دے، کیونکہ مجھے کیا معلوم کہ میں اپنا گریبان دیکھوں کہ سامعین کی شکل دیکھوں، اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے۔ اپنے گریبان میں جھانکے وہ جو ذکر یزید کر رہا ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکیں یزید والے۔ اب دیکھیے، رسول گئے، تالا کھولا، دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا دروازے کے پاس بچے کو گود میں لیے بنت اسد کھڑی ہیں۔ بنت اسد کو معلوم ہو گیا، علم ہے کہ اب جس کی امانت ہے وہ آ گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ جا کے آواز دیو، چچی میں آ گیا، آئیے۔ دروازہ کھلا، بنت اسد کھڑی تھی۔ تو کیا آپ جب سے بچہ پیدا ہوا تب سے کھڑی ہیں؟ کیا کیوں؟ جب لینے والا آئے گا تو اسے دیا جائے گا۔ بس جب قرآن لینے والا پیدا ہو گیا تب قرآن دیا گیا۔ جیسے قرآن لوح محفوظ میں تھا ویسے یعنی آنکھوں سے بنت اسد میں تھے۔ ارے جملہ یاد رکھیے گا، جیسے قرآن لوح محفوظ میں تھا ویسے ہی علی بنت
بنت اسد کے گود میں تھے. 40 برس کے بعد جب رسول مبعوث ہوا, 40 برس کے بعد قرآن نازل ہوا, 3 دن کے بعد جب رسول آئے تو علی کی گود میں, رضی کی گود میں علی کو بنت اسد نے نازل کیا. کہ 2 قرآن نازل ہوئے, 2 قرآن نازل ہوئے, ایک قرآن ثابت, ایک قرآن ناطق. قرآن ثابت لائے جبرائیل, قرآن ناطق دیا بنت اسد. اب بتائیے چپ زیادہ بہتر ہے کہ بولتا ہوا؟ چپ زیادہ بہتر ہے کہ بولتا ہوا؟ چپ تو بھائی اب ایک بات سنیے, ایک تک کی سلوات بھیج دیجئے کہ ایسا ہے کہ سلوات بھیجنے سے آپ کو تھوڑا سا مجھے بھی تو موقع مل جاتا اب اچھا ایک بات یہ سنیے کہ ماں تو بچے کی غلطی مانتی نہیں ہے. بچہ 15 برس کا ہے, 20 برس کا ہے, 25 برس کا ہے, 40 برس کا ہے, 45 برس کا ہے, قتل کیے ہوئے ہے, ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں, چوریاں کیے ہوئے ہیں, غنڈہ بدماش ہے, ہر ایک کی پٹائی کر دیتا ہے, چوتھے چھٹے جیل چلا جاتا ہے, پھر پیرول پر نکل کے آ جاتا ہے. اس کی ماں بھی اپنے کو برا نہیں, وہ بچے کو برا نہیں کہتی, کہتی وہ تو ماحول خراب مل گیا, ہمارا بچہ تو بہت سیدھا سادہ, محلے کے لڑکوں کے ساتھ رہ کے بگڑ گیا, اسکول میں خراب ہو گیا, کالج میں چوپٹ ہو گیا. دیکھیے ماں کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بچے کا ہے پڑوسی پر ڈال دے, آخر میں بس نہیں چلتا تو بہو کا ایسا کوڑے دان موجود ہے. ہمارا بچہ تو بہت نیک ہے, کیا کریں بہو نے ایسا کر دیا, 6 دن سے بیٹے نے دوا لا کے نہیں دیے, ایڑیاں رگڑ نہیں ہیں, مگر الزام بہو پائے, نالائق اولاد کو بھی نہیں کہیں گے. تو ماں کے نفسیات یہ ہیں, مامتا وہیں سے شروع کی تھی میں نے مجلس, مجبوری اور صبر میرا موضوع ہے. مامتا اولاد کے بات چھپاتی ہے, بات بری لگے تو کسی سے شکایت نہیں کرتی, پھر شکایت بھی کس سے؟ 3 دن کے بچے کی شکایت خط المرسلین سے, اے محمد یہ جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولی, آنکھیں نہیں کھولی. اور دیکھو دوسری شکایت اور سن لو, جو عرب کا طریقہ ہے, میں نے اس کو کپڑے میں لپیٹا, ابھی 3 دن کا ہے بچہ, قوت و طاقت کا احساس کر لیجئے گا, یہ انرجی ہے, معجزہ نہیں ہے. یہ جینیٹک انرجی ہے بنی ہاشم کی. کہا میں اس کو کپڑے میں لپیٹتی ہوں, یہ کپڑا پھاڑ دیتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے خلیلی یا اماں عابد ربی, اے اماں میرے ہاتھ کھولے رہنے دیجئے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. یہ ہاتھ کھول کے عبادت کرتا ہے, یہ ہاتھ کھول کے عبادت کرتا ہے. کعبے کا دروازہ کیا کھلا, بنت اسد کی زبان سے شکایتوں کا انبار, آنکھیں نہیں کھولی, جب تو پیدا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے, سجدہ کر لیا. اچھا کوئی اور ماں ہوتی تو وہ کہتی کہ مجھے کسی پیر فقیر کے پاس لے چلو, کسی تانترک کے پاس لے چلو, بچے کے اوپر کسی کا سایہ ہے. اچھا وہ جانتی ہے بچے پر اس کا سایہ ہے کہ جسم کا سایہ ہے ہی نہیں.
اب دیکھیں یہ شکایتیں ہیں، آنکھیں نہیں کھولی، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، عبادت کر رہا ہے، میں کپڑے میں لپیٹتی ہوں کپڑا پھاڑ دیتا ہے۔ ارے بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ اچھا یہ بچپن بھی کہاں ہے ابھی بھائی؟ اگر گری جائے تو 3 دن میں ایک پیدا ہونے والا کتنی سانسیں لیتا ہے؟ ذرا سوچیے آپ، اگر سانس گری جائے، ایک صحت مند انسان 1 منٹ میں اس کی نبض 72 مرتبہ دھڑکتی ہے۔ یہ معلوم نہیں صحت مندی کی نبض کی دھڑکن کا 72 کی عادت سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر علی کی نبضیں گنی جائیں تو 3 دن میں کتنی مرتبہ نبضیں دھڑکی ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ ایک بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی نبضوں کی دھڑکن بھی تو ابھی 3 دن کا بچہ ہے، اور عبادت کر رہا ہے، وہ بھی ہاتھ کھول کے سجدہ کر رہا ہے اور آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ کہتے چیز سے میری گود میں دیجیے، میری گود میں دیجیے، انہوں نے گود میں دے دیا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، روز محشر تمام انبیاء 1,23,999 انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ، میں امت محمدیہ کے رسول کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے، ہماری شفاعت کر دیجئے۔ سب رسول کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، علی کے لیے رسول بنت اسد کے سامنے ہاتھ لائیے سے مجھے دے دیجئے۔ بنت اسد نے یہ کہا کہ تم سنبھالو، کہ لائیے مجھے دے دیجئے۔ علی کو گود میں لیا، آنکھیں کھولی۔ دیکھیے وہ رند خرابات تھا یا جو بھی تھا، شبیر اصل جوش، اس کے مسدس کے بیت کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ علی نے رسول کو دیکھ کے آنکھیں کھولی۔ جوش کہتا ہے کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نہ دیکھا کہ الکبریا اور ردائی، کبریا اور ردائی، تکبر ردائے الوہیت ہے اور ردائے الوہیت علی ہے، جس نے محمد کو مکمل کر دیا۔ اب آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھول کے بول پڑے، عیسیٰ جو بولے وہ تو سب نے سنا، علی جو بولے وہ سب نے سن کے انسنا کر دیا، لکھا سب نے ہے لیکن دہراتا کوئی نہیں۔ ارے بیان ہی نہیں کرتا تو دہرائے گا کیا؟ رسول کو دیکھا اور دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول نے مسکرا کے علی کا چہرہ دیکھا اور فرمایا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ۔ اذانیں ہو رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر بہروں کو بھی سنائی دے رہی ہیں، موبائل میں موجود ہیں اذانیں کہ بھئی اول وقت نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت آ گیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ علی نے کیا کہا رسول کی گود میں جا کے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور نبی نے کیا کہا؟ وعلیکہ السلام یا ولی اللہ۔ رسول اللہ کہا ہے علی نے، ولی اللہ کہا ہے نبی نے۔ جو علی نے کہا وہ تو سارے مؤذن چیخ رہے ہیں، جو نبی نے کہا وہ سروانی کہہ رہے ہیں۔
علی نے کہا وہ تو سب کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا حالت یہ کہ آگے بڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کو بھول گئے. ارے کیسے کہتے ہیں علیہ؟ علیہ کہتے تو روز محشر یزید کو شکل کیا دکھائیں گے؟ اب یہ ایک بچہ ہے جو رسول کی گود میں آ گیا اور یہ دو نور ملے تو سرحدیں مل گئیں. نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی، خلافت شروع ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی، وصایت شروع ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی، جانشینی شروع ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی، غدیر کا میدان سجنے کا وقت آ گیا. نبوت ختم ہو گئی، اعلان ولایت علی کا اعلان آ گیا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لعنت ہو اس پر کہ جو نبی کی بات رد کرے. نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبی کے علاوہ کوئی نبی کے بعد کسی کو نبی مانتا ہو تو اس پر لعنت، اس کے آبا و اجداد پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت. لیکن جو نبی نے کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور کعبے میں کہا ہے کعبہ گواہ ہے. وعلیکم السلام یا ولی اللہ. چلیے بات ختم ہو. بات یہاں تک کہ آ گئی اختیار جناب بنت اسد نے دکھا دیا، علم دکھا دیا. ابو طالب نے اپنا علم اور اپنا اختیار دکھا دیا. اللہ نے اپنی قدرت سے یہ اختیار دیا ہے. اب قادر مطلق ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. وہ قادر مطلق ہے، وہ تو حابیل کو بھی عطا کرتا ہے، قابیل کو بھی عطا کرتا ہے. وہ تو ابراہیم کو بھی عطا کرتا ہے، نمرود کو بھی عطا کرتا ہے. لیکن میں کدھر جا رہا ہوں، ذہن اپنا آمادہ رکھیے گا. اس نے موسیٰ کو بھی عطا کیا، فرعون کو بھی عطا کیا. اس نے عیسیٰ کو بھی عطا کیا، عیسیٰ کے غدار حواریوں کو بھی عطا کیا. اس نے رسول کو بھی عطا کیا، رسول کو تکلیف پہنچانے والوں کو بھی عطا کیا. اب جو اس کی عطا ہے، اب اسی بنت اسد کے بہو کے ہاں، اسی ابو طالب کی بہو کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. اچھا ایک بات سمجھ لیجیے، آپ باپ ہیں، آپ کے اولاد اگر پیدا ہوئی ہے تو جب تک کہ بچہ نہلایا دھلایا نہیں جائے گا آپ باپ ہو کے بھی گود میں نہیں لیں گے، کیونکہ بھائی نماز واجب ہے، نماز پڑھنا ہے، آپ نجس ہو جائیں گے. بات سمجھیے، سب خطے پتھری اپنی جگہ پائے. اپنے بچے کو بھی آپ گود میں نہیں لیں گے. کوئی باپ بے نہائے دھوئے بچے کو گود میں نہیں لیتا. حد یہ کہ جو کان میں اذان و اقامت کی جاتی ہے وہ بھی کان کے قریب کو لے جاتے ہیں، ٹچ نہ ہونے پائے. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. ڈائریکٹ 2 بچے ایسے میں نے دیکھے جنہیں رسول نے ولادت کے فوراً بعد نہائے بغیر گود میں لیا. ایک علی، ایک حسین. اور کنیز کے منہ سے نکل گیا حسین جب رسول کی گود میں تھے کہ رسول نے کہا لاؤ میرے نواسے کو، لاؤ میں مجھے گود میں تو کہا کہ نہلا لوں، پاک کر لوں، طہارت دے لوں. ہوتا طہارت ہو جائے پھر لاتی ہوں.
بظاہر مرکز طہارت رسول کی ذات ہے. رسول نے فرمایا تو اسے کیا پاک کرے گی جسے خدا نے پاک کیا. اب یہاں پر یہ جملہ میرا حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ جس کو ولادت کے بعد غسل کی ضرورت نہیں تھی اس کو شہادت سے پہلے غسل کی اب آئیے معاف کیجیے گا میں نے وعدہ خلافی کی, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. وقت ذرا زیادہ ہو گیا لیکن جو بات مجھے کہنا ہے اس بات کو میں مکمل کروں کہ ایک بحث چلی تھی کسی زمانے میں کہ یہ 3 دن کربلا میں خیمہ گاہ میں کیسے گزرے بغیر پانی کے. تو میرے والد نے سید الملت مولانا محمد سعید صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جیسے 3 دن بنت اسد نے کعبے میں گزارے ویسے ہی حسینیوں نے 3 دن خیمہ گاہ میں. بس بات مکمل ہو گئی. آج 3 محرم ہے. آپ نے دن بھر مجلسیں سنی, مختلف علماء, مختلف خطبہ, مختلف ذاکرین سے مختلف چینلوں پر ماشاءاللہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ رونے والوں کے دن ہیں, غم حسین منایا جا رہا ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ ہم جو مجلسیں پڑھ رہے ہیں, جو مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں, جو ماتم کر رہے ہیں, ہم حسین کو نہ پہچانوا سکتے ہیں نہ پہچانوا رہے ہیں. ہم حسین کے ذریعے اپنے کو پہچانوا رہے ہیں. ہم اسے کیا پہچانوائیں گے کہ جس نے رسول کی پہچان بچائی ہے, ورنہ رسول تو رنگیلا رسول بن گیا ہوتا. اب آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ حسین کا, جبکہ 2 محرم کو ذاکرین صاحب سن چکے, کربلا میں ورود حسین کا. 7 سواریاں تبدیل کی, اترے اور بنی اسد کو بلایا, ان سے کربلا کی زمین خرید لی تاکہ زمین کربلا ملکیت حسین ہو جائے. تو حسین کی ملکیت میں حسینی کا دفن ہونا تو جائز ہے, اور دشمن حسین اگر وہاں دفن ہو تو اس کی خبر بھی حرام. ذرا غور کیجیے گا. اس کے بعد خیمے برپا ہوئے دریا کے کنارے, اور حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا. جناب زینب اپنے خیمے میں جاتے ہی فضا سے کہنے فوراً بھیا کو بلاؤ. حسین خیمے میں پہنچے, بہن کیا بات ہے؟ کہا ہم بنی ہاشم میں ایک عرصہ دراز سے یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی کہیں کسی زمین پر پاؤں رکھے اور وہاں کی خاک اڑ کے اس کے سر پر پڑ جائے تو وہ جگہ اس کے لیے اس کی زندگی چھین لیتی ہے. بھیا جب میں ناقے سے زمین کربلا اس زمین پر میں نے پاؤں رکھا تو غبار اٹھا زرد رنگ کا اڑ کے میرے سر پر پڑا, چلو یہاں سے کہیں اور چلیں. کہا بہن یہی کے لیے ہم آئے ہیں. اب دونوں بہن بھائی گفتگو کرتے کرتے رونے لگے. اب کربلا میں حسین نے بنی اسد سے زمین خرید لی. اب اس کے بعد بنی اسد کے بچوں کو بلایا,
ان سے کہا کہ دیکھو جب ہم مارے جائیں گے ہماری لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یزید کے ابن زیاد کے ڈر سے تمہارے گھروں کے بڑے ہمارے لاشوں کے قریب نہ آ پائیں, تو بچوں تم سے فرمائش ہے. کہا آقا فرمائیے. کہا کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے ہماری لاشوں میں ڈال دینا. میں نے یہ چند جملے کہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ذرا سوچئے کہ اس کربلا کا عالم, یہ حسین شہید ہو گئے, قافلہ اسیر ہو کے شام چلا گیا, ایک مدت کے بعد قافلہ واپس آیا, سب آ کے قبروں پر روتے رہے. 7 دن کربلا میں قیام ہوا ہے. جابر بن عبداللہ, میں تو انہیں علیہ السلام کہوں گا, رسول کے صحابی تھے, نابینا ہو گئے تھے, وہ اپنے غلام کے ساتھ زیارت قبر حسین کے لیے موجود تھے. اور جب جابر کے غلام نے بتایا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے, تو کہا مجھے اتنی دور لے چلو کہ سیدانیوں کے رونے کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے. 7 دن کے بعد قافلہ جا رہا تھا. جناب زینب سے ایک خاتون نے آ کے کہا کہ سیدانی, ایک بی بی حسین کی قبر کے سرانے چپکی بیٹھی, ہم نے اس سے کئی مرتبہ کہا کہ چلو قافلہ تیار ہے, لیکن وہ بی بی نہ جواب دے رہی ہے نہ سر اٹھا رہی ہے, اور اپنا اس طرح سے اپنے کو ڈھک لیا ہے کہ سورج بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے, بول رہی نہیں ہے کہ آواز جناب زینب اپنے ناقے سے اتری, سید سے کہا چلو ساتھ چلو, دیکھو کون ہے. قبر حسین کے سرانے ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی, چادریں وہیں تھی جو شام میں ملی تھی, سیاہ چادریں تھیں. جناب زینب نے کہا بی بی قافلہ تیار ہے, چلیے. جواب پھر جناب زینب نے کہا, مرتبہ جناب زینب کہنے لگیں کہ بی بی زہرا کی لاڈلی حسین کی بہن عباس کی بہن, کیا یہ مناسب ہے کہ آپ میری بات کا جواب دیں؟ سر اٹھایا تو دیکھا جناب رباب تھی. زینب گھبرا کے وہیں خاک پر بیٹھ گئی. اے بھابھی کیا بات ہے, یہ کس طرح چپکی بیٹھی ہے؟ کبھی بھی آپ جائیے, مجھے یہاں چھوڑ دیجیے. یہ صحرا آپ یہاں رہ کے تنہا کیسے رہیں گی آپ, اور تنہائی آپ کیسے گزاریں گی؟ کہ بھابھی, کبھی بھی سیدانی ایک بات کہوں, آپ کو بری کبھی آپ کی کسی ایسی کوئی بات نہیں گئی جو بری لگی ہے, اور اپنے رائے کیا گیا ہے, ایک یہ بیمار بچا ہے. کبھی بھی آپ کے بھائی مارے گئے, کہا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے بھتیجے مارے گئے, کہا آپ کو معلوم ہے؟ کہ آپ کے بچے مارے گئے, کہا آپ کو معلوم ہے؟ کہ آپ کے خاندان کے سب لوگ مارے گئے, 18 جوانان ہاشمی مارے گئے, آپ کو معلوم ہے؟ کہ آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر مدینے میں موجود ہیں, کہ ہاں موجود ہیں. کہ تو بھی چاہیے مجھے چھوڑ دیجیے. کہ کیوں؟
کہ آپ کی زندگی گزارنے کا ایک سہارا آپ کا شوہر موجود ہے. میرا کون ہے؟ یہ شوہر کی خبر 6 مہینے کا بچہ باپ کے پہلو میں سو رہا ہے. 4 برس کی بچی شام کے قید خانے میں رہے گی. اب رباب کہاں جائے, کس کے لیے جائے, کس کو ڈھونڈے؟ چوتھے امام نے کہا اماں جب تک کہ میں موجود ہوں آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ تنہا رہ گئی, آپ کا کوئی والی وارث حضرات آپ تشریف رکھے. ابھی ایک مجلس اور ہوگی اسے محترم سے شریف پڑھائیں گے. گھر کی مجلس ہے. میں نظر احمد کو نہیں